وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے تقدیر کے بارے میں پڑھا تھا، تو تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ حدیث جبریل میں آتا ہے نا، اور جہاں بھی تقدیر کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے اس بات کو ماننا، اس پر ایمان لانا کہ تقدیر کا اچھا برا سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کا میٹھا کڑوا سب کا سب اللہ کی جانب سے ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ ہر خیر و شر اللہ کی قضاء و قدر سے ہے، ٹھیک، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے، کوئی بھی چیز اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتی، اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تقدیر کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں بلکہ ساری مخلوق سے ہے، کوئی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس پہ میں نے آپ کو یاد ہے کہا تھا کہ اللہ کا ایک ڈسپلن ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک حصہ ہے، اور یہ کہ تقدیر اللہ کا علم ہے، راز ہے، اللہ کا راز ہے، اللہ کا علم ہے، اور علم لکھا ہوا ہے، یعنی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس لکھے ہوئے کا عملی حصہ ہے۔ اللہ ہی نے بندوں کو پیدا کیا اور ان کے افعال کو بھی، تو دوسرے لفظ میں تقدیر کو علم الہی بھی کہا جاتا ہے نا، کہ اللہ کا علم، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم نے اس کے مراتب بھی پڑھے، تو اس میں کیا پڑھا آپ نے؟ ہر چیز کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کا علم کلی ہے، باقی مخلوق کا علم جزئی ہے، محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور اللہ کا علم لکھا ہوا مکتوب ہے، ٹھیک ہے، کہاں پر؟ لوح محفوظ میں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک اللہ کا ارادہ ہوتا ہے اور ایک بندے کا ارادہ ہوتا ہے، اور بندے کا ارادہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا ارادہ شامل نہ ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے کے ارادے اور اس کی نیت کے مطابق اس کے اعمال کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ تو جنت کی طرف جانے والوں کے لیے، جنت کا ارادہ کرنے والوں کے لیے، جنت چاہنے والوں کے لیے، اس رستے پہ چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہ رستے آسان کر دیتا ہے، اور دوسروں کے لیے دوسرا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جنت میں جانا چاہے اور اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں میں تو تمہیں ضرور جہنم میں ہی بھیج کے رہوں گا۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے
کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور بندے کا ارادہ اور بندے کا اختیار اور اللہ کی مرضی، ان سب چیزوں کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً ایک بادشاہ ہے، اس نے ایک عمارت بنوائی اور اس میں ایک لفٹ لگائی اور اس کے اوپر لکھ کے رکھ دیا کہ جو شخص اوپر جائے گا، اوپر کی منزل پر، وہاں اس کے لیے طرح طرح کی نعمتیں، آسائشیں اور راحتیں ہیں، اور جو نیچے بیسمنٹ میں جائے گا وہاں اس کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں، آزمائشیں یا سانپ بچھو وغیرہ ہیں۔ اب ایک شخص آتا ہے، اس عمارت میں داخل ہوتا ہے، لفٹ کے پاس جاتا ہے اور اس کو چوائس دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو اوپر جائے اور چاہے تو نیچے جائے۔ اب اگر کوئی شخص اوپر جاتا ہے تو یہ اس کی چوائس ہے، اور اگر کوئی نیچے جانا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ تو یہاں اللہ نے بھی بندوں کو اختیار دے رکھا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ نجد کس کو کہتے ہیں؟ ٹیلے کو۔ تو ہم نے اس کو دونوں نشان دکھا دی کہ کون سا راستہ کدھر کو جاتا ہے۔ اب یہ تمہاری چوائس ہے، تمہارا اپنا ارادہ ہے کہ تم کدھر جانا چاہتے ہو۔ اور اگر بندہ سیدھے راستے پہ جانا چاہتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا، اور اگر بندہ سیدھے راستے پہ نہیں جانا چاہتا تو پھر اس کے لیے دوسرے راستے ہیں۔ اور کیا ہم نے مراتب میں پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اس کے ساتھ حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اور جی وہ علم کی جب بات آئی نا، دیکھیے جب ہم نے کہا کہ تقدیر علم الہی ہے، تقدیر اللہ کا علم ہے، تقدیر اللہ کا راز ہے، اور اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم مکمل ہے، اور پھر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے۔ ہمارے لیے ماضی، حال اور مستقبل ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی ماضی، حال، مستقبل نہیں، اس کے لیے سب کچھ ایک ہی ہے۔ ہمارے لیے غائب اور حاضر ہوتا ہے، اس کے لیے سبھی حاضر ہیں، عالم الغیب والشہادہ، سب کچھ جانتا ہے۔ اب مثلاً آپ نے کبھی جہاز سے دیکھا ہوگا کہ نیچے گاڑی جا رہی ہوتی، یا اوپر کسی بلڈنگ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں تو نیچے گاڑی جا رہی۔ اب اگر آپ ایک سینٹرل پوائنٹ بنا لیں اور یہ کہیں کہ یہ گاڑی جو اس وقت اس پل سے مثلاً گزرے گی، تو اس وقت اس کا ایک آگے فیوچر ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے، مستقبل ہے، اور ایک وہ ہے جہاں سے وہ چلی ہے، اور اب وہ اس وقت حال اس کا یہ کہ وہ پل کے اوپر سے گزر رہی ہے، یہ پل پہ کھڑی۔ یا آپ یوں سمجھے کہ جیسے یہاں سے لاہور جاتے وقت راستے میں کچھ لوگ رکتے ہیں بیچ میں، ایک ان کا چلنے کا پوائنٹ ہوتا ہے، اور ایک جہاں پر وہ بیچ میں ٹھہرتے ہیں، اور ایک وہ جہاں انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے۔ اب ایک گاڑی ریسٹ پوائنٹ پہ کھڑی ہے، ایک اس کے لیے وہ پوائنٹ تھا جہاں سے وہ چلی تھی، اور ایک وہ ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے۔ اچھا، اب جو پیسنجرز اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے، ٹھیک۔ لیکن ایک شخص جو اوپر جہاز پہ جا رہا ہے، یا ایک شخص جو اوپر بلڈنگ پہ کھڑا دیکھ رہا ہے، اس کو ان کا وہ پوائنٹ بھی نظر آ رہا ہے جہاں سے گاڑی چلی، اور وہ بھی نظر آ رہا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ گاڑی اس وقت کہاں کھڑی۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ سب کچھ ایک ہی ہے۔ ہمارے لیے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں اس وقت بھی پتا تھا جب ہم پیدا نہیں ہوتے، اور اب بھی پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتا ہم نے آئندہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک۔ تو یہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ نے یہ پہلے سے ہی لکھ کے رکھا ہے، اور چیزیں اس کے مطابق ہوتی جا رہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے چیزوں کو مجبور کر دیا، یہ اللہ کا علم ہے کہ اس انسان کو میں اتنی طاقت، اتنی زندگی، اتنی صحت دوں گا تو یہ ایسا اور ایسا کرے گا، ادھر اور ادھر جائے گا، اس کے پاس چوائس ہے، یہ لفٹ کا بٹن دبا کے اوپر جائے اور یہ نیچے کو جانا پسند کرے گا۔ اب اللہ نے ہم کو ہیل اور ہیون دونوں کو بتا دیا، بلند درجوں کا بھی بتا دیا اور نچلے درجوں کا بھی بتا دیا، اور ہمیں چوائس بھی دے دی، اور یہ وعدہ کر دیا ہے کہ اگر تم اوپر جانا چاہو گے تو میں تمہارے لیے اوپر کے راستے آسان کر دوں گا، اور اگر نیچے جانا چاہو گے تو تمہارے لیے وہی راستے آسان ہو جائیں گے۔ اب یہ چوائس ہمیں دی گئی کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ خالی ہم اپنی چوائس سے نہیں کچھ کر سکتے، کیوں؟ یہ نہیں کہ ہمیں مجبور کر دیا کہ تمہیں ہاتھ نہیں ہلانا، کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ کسی بھی ایک کام کے کرنے کے لیے بہت سے اسباب درکار ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ سمجھ آ گئی؟ مثلاً آپ اپنے کلاس روم سے چل کے یہاں تک آئے تو کیا اس کے لیے بس 2 پاؤں کافی تھے آپ کے، یا آپ کا ارادہ کافی تھا؟ اور کیا کیا اس میں تھا، اور کیا چیز شامل تھی؟ اسباب میں سے اور کون سی چیز شامل تھی کہ آپ یہاں تک پہنچے؟
آنکھیں، اور آنکھیں بھی چلے آپ کی اپنی ہیں. سورج کی روشنی، اگر گھپ اندھیرا ہوتا تو آپ کو اس جگہ کا کیسے پتہ چلتا؟ اور راستہ ہونا، اب یہ جو بھی پیمنٹ ہے یا جو فرش ہے وہ بنایا گیا، پھر یہ کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے. اگر زمین ہل رہی ہوتی جیسے کشتی ہل رہی ہوتی ہے تو آپ چل نہیں سکتے تھے، یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو خالی آپ کا ارادہ کچھ نہ کرتا. اور کیا چیز تھی اس میں؟ عقل بھی اللہ نے آپ کو دی، آنکھیں بھی آپ کو اللہ نے دی، ارادہ آپ نے کیا، لیکن اس کی پھر توفیق اللہ نے آپ کو دے دی، کیونکہ آپ چاہتے ہیں اس طرف چلنا تو اللہ نے آپ کے لیے باقی چیزوں کو مسخر کر دیا. ہوا کو روکا ہوا ایک خاص حصے پہ، اس سے زیادہ تیز نہیں چلنا. ٹیمپریچر ایک درجے تک روکا ہوا، اللہ چاہے تو 40 ڈگری کی بجائے 80 ڈگری کر دے، اس کے لیے کچھ مشکل ہے نہیں. لیکن اس نے اتنا ہی رکھا کہ جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں اس میں سروائیو کر سکتے ہیں. اور اگر چاہے تو ہوا اتنی تیز چلا کہ آپ کو بھی اڑا کے لے جائے، لیکن وہ اتنی تیز نہیں چلی کہ آپ چل نہ سکے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ کس کے اسباب ہے؟ اللہ نے اسباب کو پیدا کیا ہے. تو دنیا میں صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کوششیں کس ڈائریکشن پہ، اس کے مطابق آپ کا انجام ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے آپ کو بھی پیدا کیا اور آپ کے اعمال کو بھی پیدا کیا اور اسباب کو بھی پیدا کیا جن کو استعمال کر کے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اور دیکھی کیا جا رہی ہے چیز؟ کوشش اور ارادہ اور نیت آپ کی. مثلاً آپ بظاہر دیکھنے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن نیت آپ ہی کو پتا ہے آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں اس کے پیچھے. لوگوں کی تعریف چاہتے ہیں یا کچھ اور چاہتے ہیں یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ یہ بھی جانتا ہے، وہ آپ کے ظاہری عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ اندر بھی دیکھ رہا ہے. لیکن اس نے قرآن بھیجا تو آپ پڑھ رہے ہیں، اس نے آپ کو پڑھنا سکھایا تو آپ پڑھ رہے ہیں، اس نے آپ کو ایسے ٹیچرز دیے جنہوں نے آپ کو الف بے سکھائی تو آپ پڑھنے کے قابل ہوئے. تو یہ سارے اسباب اس نے مہیا کیے ہیں. لیکن آپ کا امتحان ان ساری چیزوں کے بیچ میں کہاں ہے؟ آپ کی چوائس، آپ کی نیت، آپ کا ارادہ، آپ کیا چاہتے ہیں، اور باقی چیزیں اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے. دیکھیے پھر کوشش کے بھی درجے ہیں نا. آپ سب اس وقت ہال میں موجود ہیں، کیا سب کے یہاں پہنچنے کا طریقہ ایک تھا؟ سب گاڑی پہ بیٹھ کے آئے ہیں؟ کیا سب کی گاڑی ایئر کنڈیشن تھی؟ کیا سب کا فاصلہ ایک جتنا تھا؟ کیا سب کو ایک جیسی ٹریفک ملی؟ کیا سب کے لیے ایک جیسی گھر میں پابندی یا مشکل تھی؟ فرق تھا نا. اب جو جتنی مشقت کر کے پہنچا ہے نا اتنا اس کا درجہ بڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کون یہاں پہنچا ہوا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون کس طرح پہنچا ہے اور اس نے کس کام کے لیے کتنی محنت کی. ہو سکتا ہے ایک شخص کا بظاہر کام چھوٹا سا ہو لیکن اس کی ایفرٹ بہت بڑی ہو، اور ہم دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ نکما آدمی کچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ صرف نتیجہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے اس کی ایفرٹ کیا ہے. عموماً لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ نتائج دیکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. اب اجر کس کے مطابق ملے گا؟ کوشش کے مطابق، تڑپ کے مطابق، نیت کے مطابق. انسان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، کسی کا امتحان بڑا رکھا ہے، کسی کا چھوٹا رکھا ہے. چونکہ اللہ نے جنت بنائی اور جنت کے لیے انتخاب ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف طرح کے حالات میں رکھا ہے. وہ اس لیے نہیں رکھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگوں کے ساتھ کوئی خاص ضد تھی تو ان کو کسی مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کے ساتھ اللہ کو محبت ہوتی ہے ان کو اتنی زیادہ مشکل میں ڈالتا ہے. جیسے انبیاء کا ہم دیکھتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جتنے بھی آپ دیکھیں سب کی آزمائشیں جو ہیں وہ ہم سے کہیں کہیں بڑی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جس حال میں بھی اس نے رکھا، اب اس کو تو ہم نہیں بدل سکتے، کوشش کے باوجود بھی ایک حد تک تبدیلی کر سکتے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک کام جو ایک خاص طریقے سے کر رہے ہیں شاید جس کا بہت بڑا اجر ہے، حالانکہ ہر ایکشن کا پھر ایک ری ایکشن ہوتا ہے نا، پھر اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. تو اس سے بھی بہت سے اعمال میں تیزی یا سستی آتی. جب ہم ایک انوائرمنٹ میں ہم مثلاً اکیلے کھڑے ہیں، کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا، ہم خود پانی ضائع کر رہے ہیں، کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا، کیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ ہم کسی کے ساتھ بدخائی کر رہے ہیں، بدنیتی کر رہے ہیں، کسی کو اس کا حق نہیں دے رہے،
لیکن اس کو نہیں پتا چل رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ حدیث میں نہیں آتا کہ جیسا تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسے ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے اعمال میں، اعمال نامے میں، ہمارے درجات میں، ان سب چیزوں میں کاؤنٹ ہو رہی ہیں. اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم مختلف کام کر کیسے رہیں، کیونکہ وہ ان سعیہ سوف یرا. اور کسی بھی سعی اور کسی بھی کوشش میں، اب کسی کی کوشش یہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک قرآن پڑھ رہا ہے، اور کسی کی کوشش یہ ہے کہ وہ بےچارا اٹھ کے کھڑے ہونے کے لیے بھی اسٹرگل کر رہا ہے، اور وہ ایک لفظ منہ سے ادا کرنے کے لیے بھی اسٹرگل کر رہا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی اسٹرگل نہیں دیکھے گا؟ ایک شخص دوڑ کے کچھ کام کر لیتا اور ایک شخص کے لیے چلنا بھی مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھے گا نہیں؟ دونوں کو دیکھے. ایک شخص ایک طرح کے حالات میں ہے، ایک شخص ایک طرح کے حالات میں. اس کا بھی امتحان ہے، اس کا بھی امتحان ہے. اینڈ آف دا ڈے اجر صرف اس پر نہیں ہے کہ آپ نے کتنی کوانٹٹی کسی چیز کی اکٹھی کر لی. اجر اس پر بھی ہے کہ آپ نے اس کو کیا کس طرح ہے. کوئی بھی کام ہو، مثلا وہ خاتون جو ساری رات نفل پڑھتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا پسند کیا اس کو؟ کیا کہا؟ کسی کو یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ گے. تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ وہ ساری رات جاگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ایک بندہ ساری رات اگر روز جاگے گا تو باقی کام اس کے رہ جائیں گے، ہے نا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ صرف ایک بندے کا ساری رات جاگنا ہی دیکھے گا یا کچھ اور بھی دیکھے گا؟ اور بھی دیکھے گا نا. تو صرف کوشش نہیں دیکھی جائے گی، یہ بھی دیکھا جائے گا کن حالات میں کوشش کی گئی اور کتنی کوشش کی گئی اور کس طرح کی کوشش کی گئی. کیا کسی اور کا حق مار کے کوشش کی گئی یا اس کو بھی ساتھ لے کے چلے اور پھر کوشش کی گئی؟ یعنی ایک شخص انتہائی خود غرض ہو سکتا ہے، سب کا حق مار کے وہ صرف یہ دیکھے اس نے کیا کرنا ہے، اس کو صرف اپنا پتا ہے کہ میں نے نیکی کمانی ہے، دوسرے جائیں جہنم میں. تو ایک شخص جو بنی اسرائیل کا بہت ہی عبادت گزار تھا، تو جب اللہ نے عذاب کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو عذاب دیا جائے تو انہوں نے کیا کیا؟ وہاں سے عذاب شروع کرو. کیوں؟ وہ تو بھائی اتنا عبادت گزار ہے، اس کو تو جنت ملنی چاہیے. ہاں سمجھ آ گئی نا؟ تو کیا خالی کوشش ہونی چاہیے یا کوشش کا کوئی منہ سر بھی ہو، کوشش کا کوئی طریقہ بھی ہو، کوشش اپنے مقام پر ہو؟ اب اگر بیج بونے کا موسم ہی نہیں ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں گندم اگانے کی، تو آپ کی کوشش کس کام کی؟ تو کوشش کسی ظاہری ہلچل کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کی نیت، آپ کا طریقہ، حکمت، کتنی، کیسے، کب، کیا، کہاں آگے بڑھنا ہے، کہاں پیچھے ہٹنا ہے، کہاں رک جانا ہے، کہاں چلنا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے نا، اور پھر رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اب کوئی کہے کہ لو میں کس کی مانوں، اللہ کی مانوں کہ رسول کی مانوں، تو اس کا یہ سوال درست ہے؟ کیوں درست نہیں؟ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ ہی کی کرے گا. ایک ہی بات ہے، اصل میں طریقے دو ہیں، دو مختلف جگہوں پر. اب کہیں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم واضح الفاظ میں ملتا ہے اور کہیں وہی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن میں ملتا ہے کہ ان کا اتباع کرو. تو اب ہم جو میتھمیٹیکل طریقہ اختیار کر لیتے ہیں نا، 2 اور 2 4، تو یہ کوشش کس طرح کی کوشش ہے؟ تو کوئی بھی کام کرتے وقت ہمیں ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کام ہم کر کیسے رہے ہیں، کس طریقے پہ کر رہے ہیں. اور احسن عمل جو ہے اس کے لیے شرط کیا بتائی گئی؟ نیت بھی اچھی اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو ہم کام خود درست نہیں کرتے، نہ ہماری نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں، نہ ہمارے طریقے ٹھیک ہوتے ہیں، اور پھر ہم سارا الزام تقدیر کو دے دیتے ہیں. اگر اللہ نے ہماری قسمت میں جنت لکھی ہوئی تو خود ہی پہنچ جائیں گے، اگر جہنم لکھی ہے تو پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا. قرآن پھر بھیجا کیوں؟ اس نے واضح طور پر اس نے بتا دیا کہ کیا مطلوب ہے، کیا چاہیے آپ سے.
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. کوششوں کا طریقہ دیکھا جائے گا کہ جو بھی کوشش کی وہ کس طریقے پر کی. اور اسی طرح اگر کسی کے حالات اتنے مشکل ہیں کہ وہ گھر بیٹھ کے رو رہا ہے کہ کاش مجھے بھی موقع ملتا تو میں بھی قرآن پڑھتا، اور اس کے پاس کوئی سواری نہیں، کوئی آنے کا طریقہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، تو ہو سکتا ہے وہ گھر بیٹھ کے بھی آپ سے زیادہ اجر پا لے. کیونکہ یہاں کیا دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنی طرف سے ہر کوشش کر لی ہے کہ میں کسی طرح پہنچ سکوں، کوئی چیز ہے ہی نہیں. جیسے سورۃ توبہ کے آخر میں آتا ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ساتھ نہیں شریک لیکن اجر میں برابر کے شریک ہے تمہارے ساتھ، اور اس کے برعکس جو لوگ کچھ ساتھ تھے اور انہوں نے وہاں جو مسچف کی ان کے بارے میں بھی جو آیات نازل ہوئی وہ بھی معلوم ہے سب کو. تو قرآن نے کیوں کھول کے یہ سب چیزیں رکھی؟ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہم سب تقدیر کا بہانہ کر کے اپنے غلط اعمال کو جواز مت دیں. جس دن آپ کی نیت صحیح ہو گئی نا تو اللہ آپ کے لیے راستے بھی آسان کر دے گا، اللہ آپ کے طریقے بھی درست کر دے گا. لیکن اگر نیتوں میں خلل اور خرابی ہے، اگر بیچ کو گھن لگا ہوا تو کبھی بھی اوپر کے عمل درست نہیں ہو سکتے. کیونکہ ایمان پورا ایک پیکج ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ایمان کی تکمیل ہوگی تو پھر عمل اچھے ہوں گے، اس میں اللہ پر ایمان بھی ہے اور اس میں آخرت پر بھی ہے اور اس میں تقدیر پر بھی اور اس میں ساری چیزوں پر. اب یہ ہے کہ ایمان بالقدر کی اہمیت کیا ہے. آج کا لیسن شروع کرتے ہیں کہ اس پر ایمان لانے کو کہا کیوں گیا ہے، کیوں ایمان لانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی القلم وامرہ ان یکتب کل شیء یکون. سب سے پہلی چیز اللہ نے جو بنائی وہ کیا تھی؟ قلم. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ تقدیر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ تقدیر جو ہے اس کو آپ پلاننگ کہہ سکتے ہیں، اور پھر قضاء جو ہے اس کی ایگزیکیوشن. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ کچھ بھی اور تخلیق کیا ہو، درخت بنائے ہوں یا پہاڑ بنائے ہوں یا ستارے بنائے ہوں یا سیارے بنائے ہوں، سب سے پہلے کیا کیا؟ جو کچھ بنانا تھا ان سب کو لکھوا دیا. قلم کو کہا لکھ دو، کل شیء یکون، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب لکھ دو. اور وہ سب لکھا ہوا دراصل کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے جو اس نے لکھوا دیا. اب ابھی چیزیں ہوئی نہیں تو وہ اللہ نے پہلے سے لکھوا دی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہم کو مجبور کر دیا کہ اب تم نے یہی کرنا ہے؟ یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو معلوم تھا کہ کس انسان کو میں کون سی چیز دوں گا اور اس کے ساتھ وہ کرے گا کیا، کون کون کیا کرنے والا ہے. اس نے مجبور نہیں کیا، ان کو چوائس دی ہے کہ وہ لفٹ کا بٹن دبا کے اوپر والے حصے میں جائے یا نیچے جائے. اور یہی حال ہے بہت سے لوگوں کا. اب آپ بتائیے کیا سارے قرآن پڑھنے والے ایک جیسے ہوتے نہیں ہوتے. تو فرق کس چیز کا ہے؟ زمین کا فرق ہے نا جس پہ یہ بارش پڑ رہی ہے. ہم میں فرق ہے نا، انسانوں میں فرق ہے. تو اسی طرح اللہ نے سب کو آنکھیں، کان، دل، دماغ، مختلف نعمتیں عطا کی، کسی کو تھوڑی کی کسی کو زیادہ، اور دونوں میں آزمائش رکھی. زیادہ والے کے لیے بھی آزمائش ہے اور تھوڑے والے کے لیے آزمائش ہے کہ زیادہ پا کے کون شکر کرتا ہے اور تھوڑے میں کون صبر کر رہا ہے. اور دونوں کا اجر ہے، شکر پہ بھی اجر ہے اور صبر پہ بھی. اور وہاں شکر کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پھر اس کو آگے کہاں کہاں دیا، اس کو کیسے استعمال کیا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور آنے والی سب چیزوں کو لکھ دیا. کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سب کو لکھ کے مجبور کر دیا کہ خبردار کوئی ادھر سے ادھر ہلے جلے. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو، کیونکہ اللہ کا علم مکمل ہے، اس کو پتا تھا کہ میں اپنے اس بندے کو جب قرآن پڑھنے کا موقع دوں گا تو یہ اس طرح بہیو کرے گا، اور اس کو جب موقع ملے گا تو یہ ایسے کرے گا. تو یہ اس کو پہلے ہی پتا تھا. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو آپ قریبی جانتے ہوتے ہیں، مثلا اپنے بچے ہی ہیں، مثلا آپ کے 4 بچے ہیں اور آپ ان کو ایکولی کچھ پیسے دیتے ہیں، تو آپ کو پہلے سے کیا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ پیسوں سے کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا.
یہ غریبوں میں بانٹ دے گا، یہ جمع کر کے رکھے گا، یہ اپنے لیے کچھ خرید لے گا، یہ کسی کے لیے کچھ کرے گا. اندازہ ہوتا نا. اب کیا آپ نے ان کو کوئی انسٹرکشن دی تھی کیسے کرنا، یا آپ نے ان کو پابند کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے. چونکہ آپ کو تھوڑی بہت ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس بنا پر آپ نے ایک اندازہ لگایا. تو تقدیر بھی کیا ہے؟ دراصل اللہ کا اندازہ ہے کہ کون کس راستے پہ چلے گا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دی. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن اس میں دشوار گھاٹی کو عبور نہ کیا. عام طور پہ انسان کیا کرتا ہے؟ دنیا کے معاملے میں تو خوب گھومتا پھرتا ہے، محنت کرتا ہے، یعنی رزق کے معاملے میں دوڑ دھوپ کرتا ہے. لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو اس کی دوڑ دھوپ کیسی ہوتی ہے؟ ہاں، وہی انسان ہے، سیم پرسن. نیکی کے وقت اس کی دوڑ دھوپ ختم ہو جاتی ہے، اور غلط راستے پہ چلنے کے لیے اس کی دوڑ دھوپ، اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. فرق کہاں ہے پھر؟ کیا اللہ نے اس کو نہیں چوائس دی ہوئی کہ وہ نیکی کر سکے؟ ملی ہوئی ہے نا چوائس، لیکن وہ اپنی چوائس کا استعمال نہیں کر رہا. کیا آپ سمجھتے کہ اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا ہے؟ ہرگز ظلم نہیں کرتا. اب اگر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے اور آپ جا کے وہاں پاؤں رکھ دیتے ہیں اور پھسلتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ پاؤں وہاں رکھیں. اچھائی برائی اللہ کی طرف سے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دونوں طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. جیسے وہ بیسمنٹ بھی ہے اور اوپر کا فلور بھی ہے، اور آپ بیچ میں کھڑے ہیں اور آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ نے خود کدھر جانا ہے. اگر آپ نیچے کا بٹن دبا کے نیچے پہنچ جاتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی. تو اللہ نے کیا کیا تھا؟ وہ چیزیں بنا کے اس دنیا میں رکھ دی ہیں، کیونکہ ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا، اس لیے اچھا برا سب کچھ بنایا اس نے. اگر صرف اچھا ہی اچھا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کوئی امتحان نہ ہوتا. ٹھیک ہے، چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے. اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. موت پر ایمان لائے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور تقدیر پر ایمان لائے. یعنی ایک اللہ پر، ایک رسول پر، ایک آخرت پر، اور ایک تقدیر پر. تقدیر پر ایمان کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے. پھر ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی، اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، اور جو چیز خطا ہو گئی ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا مسئلہ آ جاتا ہے؟ اللہ کا ارادہ اور بندے کا ارادہ، اللہ کی چاہت اور بندے کی چاہت. بندہ چاہتا ہے کہ اس کو بیٹا ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈسپلن کیا کہتا ہے کہ اس شخص کو نہیں دینا. اب یہ بندہ اپنی سی کوشش کر رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ کا ارادہ نہیں ہے اس شخص کو وہ چیز دینے کا، تو اس لیے کوشش کے باوجود اس کو وہ چیز نہیں پہنچ رہی. اب یہاں پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے. تو یہاں کیا ہوگا؟ کیا دیکھا جائے گا اس سے؟ کہ اس کی چاہت تھی، اس کی کوشش تھی، لیکن اس کی چاہت دنیا میں پوری نہیں ہوئی. تو ایسے میں اللہ نے کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ اس کی دعاؤں کا اجر، اس کی تڑپ کا اجر، اور اس کے اس فیصلے کو قبول کرنے کا اجر. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کوشش کے باوجود جب ایک چیز نہیں پا سکتا، دعاؤں کے باوجود بھی، تو پھر اس پہ جب راضی ہو جاتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور میں نے اس کو قبول کیا، تو کیا یہ نہ دیکھا جائے گا کہ ایک بندے کے اندر جو رضامندی ہے اور جو قبولیت ہے وہ کس قدر بڑی ہے. تو اجر صرف کسی نتیجے کا نہیں دیا جائے گا کہ کسی کے کام کوشش کا نتیجہ دنیا میں کیا نکل آیا، اور ایک شخص نے کوئی چھوٹا سا بھی کام کیا تو بہت لوگوں نے واہ واہ کر دی تو اس کی بڑی شان ہو گئی. اللہ کے ہاں پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کی کوشش کی اصل حقیقت کیا تھی، اندر کیا تھا، اس کی محنت کتنی تھی، اس کی دعائیں کتنی تھی، اس کی تڑپ کتنی تھی.
اور دوسری طرف ایک بندہ سیم کوشش، سیم ایفرٹ، سیم دعائیں کر رہا ہے، لیکن دنیا میں کچھ بھی نہیں، اتنا سامنے نتیجہ آیا ہی نہیں ہے. تو قیامت کے دن جب یہ دونوں جائیں گے تو کیا برابر کا اجر پائیں گے؟ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے چھوٹی سی کوشش کی، بہت بڑا نتیجہ نکلا اور وہ اسی پہ پھول گیا اور تکبر کا شکار ہو گیا اور سمجھا کہ میں تو بڑی چیز ہوں اور میرے تو کرنے سے پتہ نہیں کیا دنیا میں انقلاب آ گیا. اور دوسرا شخص جس بیچارے نے اتنی اس سے بھی بڑھ کے کوششیں کی لیکن وہ سب نہیں نکلا، وہ پھر بھی ہمبل رہا اور اللہ سے ڈرتا رہا اور اللہ سے دعائیں کرتا رہا، اور کل قیامت کے دن جائے تو اس کا اجر کہیں بڑا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے کہ دیکھ ہے میرے بندے، میں تو تیری کوشش دیکھ رہا تھا. امتحان اس کا بھی تھا اور امتحان تیرا بھی تھا. اس کو نعمت دی تو اس کا امتحان تھا کہ اس کو پا کے اس کی نیت کیا اور اس کا طرز عمل کیا ہے، اور تیری کوششوں کو وہاں پھل نہیں لگایا اور تیرا صبر میں نے دیکھا اور تیری رضامندی میں نے دیکھی، تو تیرا اجر اب بے حساب ہے. ہمیں تقدیر کے مسئلے میں بعض اوقات صرف اس لیے الجھا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو دنیا کے پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کے اعتبار سے چیزیں کیا ویلیو رکھتی. یعنی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو اس کو نہیں ملا، مثلا بیٹا نہیں ملا تو وہ سوچ رہا ہے کہ میری محرومی ہے، یا اولاد نہیں ملی کسی کو، لیکن جب وہ آخرت میں جائے گا تو اسے اس وقت پتا چلے گا کہ مجھے وہاں کتنا بڑا انعام مل رہا ہے، اور یہ محرومی کوئی محرومی نہیں لگے گی. یا کسی کو بیٹا مل گیا لیکن وہ مثلا ذہنی طور پر ویک تھا، اب وہ اس کے ساتھ ماں اتنی ایفرٹ لگا رہی ہے، اس پہ خرچ بھی کر رہے ہیں گھر والے، اس کے اوپر رحم اور شفقت بھی کر رہے ہیں اور اس کی ایفرٹ بے پناہ ہے، لیکن ان کو دنیا میں اس کا کوئی بھی صلہ نہیں نظر آ رہا. اس کے برعکس کسی کو ایک بچہ ملا انتہائی فرمانبردار، انتہائی ذہین، بریلینٹ، وہ ہاتھ بھی اس کو لگاتے ہو کچھ کہتے بھی نہیں، تو اپنی محنت سے کامیاب ہو کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور جی ماں باپ کا بھی بڑا اس نے نام روشن کر دیا. اب یہ ماں باپ تو بڑے فخر کر رہے ہیں، جی ہماری ایفرٹس اور ہماری کوششیں اور ہمارا بچہ، اور دوسرے رو رہے ہیں بیٹھ کے، جی ہم تو ہر ایفرٹ لگا چکے ہیں اور کچھ بھی نتیجہ نہیں نکل رہا. کیا خیال ہے دونوں کا آخرت میں ایک ہی اجر ہوگا؟ وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَىٰ. کیونکہ ہمیں دنیا میں صرف نتیجے نکالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم صرف ان پہ ہی خوش ہوتے رہیں کہ جو ہم باغ لگا لیں اور اس پہ ہم آپے سے باہر ہو جائیں کہ ہم نے بڑے کارنامے کر لیے. اللہ کو تو یہ ایٹیٹیوڈ بھی پسند نہیں کہ انسان کسی چیز پر غرور کرے یا تکبر کرے یا پھر مختالن فخور ہو کہ جی میں نے بہت کچھ کر لیا. جس طرح فخور کی ایکسپلینیشن میں بھی آتا ہے نا کہ وہ چھوٹا سا کام بھی کرتا ہے، جب اس کو کامیابی مل جاتی ہے تو وہ ہر کامیابی کا سبب اپنی ذات کو بتاتا ہے، جبکہ جو ایک عاجز انسان ہوتا ہے وہ ایفرٹ بھی کرتا ہے، توکل بھی کرتا ہے، لیکن پھر اللہ کو کریڈٹ دیتا ہے. یعنی جو کچھ بھی وہ کر پاتا ہے وہ کیا کہتا ہے، یہ سب کچھ الحمدللہ. ہر بات پہ وہ کیا کہتا ہے، الحمدللہ اللہ نے کروا لیا. تو یہ جو ہر بات پر وہ اس کا کریڈٹ نہیں لے رہا، ہمبل ہے وہ اور الحمدللہ کہہ رہا ہے، تو وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے اس کو الٹ کیجئے. اب ایک شخص ہے جس کا بچہ پڑھ نہیں رہا مثلاً، اور وہ اس کے ساتھ محنت کر رہا ہے لیکن طرح طرح کی منہ سے زبان سے گالی گلوچ کر رہا ہے اور نعوذ باللہ اللہ سے بھی ناراض ہے اور پتہ نہیں کس کس کو وہ مورد الزام ٹھہراتا ہے. اب یہ اس کا بٹرنس جو ہے ساری، یہ ایک طرف، اور دوسری طرف جس کو ایک نعمت ملی اور اس نے اس پر انویسٹ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، پھر انجام میں فرق ہو جائے گا نا. کیونکہ اس کا امتحان تھا کہ صبر کرے اور اس کا امتحان تھا کہ شکر کرے. یہ شکر کر کے کامیاب ہو گیا لیکن اس نے صبر نہیں کیا. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ تقدیر پر ایمان اور تقدیر کو جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. دیکھیے جتنی بھی چیزیں نا ایمان سے متعلق، سب عمل سے متعلق ہیں. اللہ پر ایمان بھی عمل سکھاتا ہے، کتابوں پر ایمان بھی عمل کی طرف لے جاتا ہے، رسولوں پر ایمان بھی عمل کے لیے ہی ہے، اور ملائکہ پر ایمان بھی کیا ہے کہ اچھے عمل کریں گے تو فرشتوں کا ساتھ ہوگا، برے کریں گے تو فرشتے ساتھ چھوڑ دیں گے اور شیطان کا ساتھ ہو جائے گا. اور اسی طرح تقدیر پر بھی ایمان کیا ہے کہ اللہ جس حال میں رکھے ہمیں ایفرٹ کرنی ہے اور اس طریقے پہ کرنی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. نعمت ملی ہے تو تب بھی، اور اگر تکلیف آئی ہے تو تب بھی، اور اس میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. کہ یہ ایمان، دیکھیے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی تقدیر پر ایمان کیا کہ ہر اچھی بری چیز اللہ ہی کی طرف سے. ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. ہمیں کہا گیا نا استاذہ کہ ہم ہر کام اچھے طریقے سے کریں اور احسان کی روش عبادت میں ہو یا معاملات میں ہو.
تو اس کے لیے چاہے نتیجہ دنیا میں کوئی بھی نہ نکلے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا. بالکل. تو یہ بھی ایک دل کی تسلی کا سبب ہے. آپ جو مثال دے رہی تھی نا کہ وہ بادشاہ نے ایک محل بنایا، اس میں لفٹ لگی ہوئی ہے، تو مجھے اس سے تقدیر کی سمجھ اس طرح آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے کہ کوئی کیا بٹن دبائے گا، اور یہ بھی پتہ ہے کہ کون اپنے زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر کس طرح کی دعائیں کرے گا، کیسی اس میں تڑپ ہوگی، یا وہ اپنا غلط جو رویہ ہوگا اس کو وہ کون سے پوائنٹ پر جا کر سمجھ آئے گی، پھر وہ کون سی دعائیں مانگے گا، تو پھر اس کی زندگی کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہو جائے گا. ہمیں لگتا ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو وہی جیسے آپ نے بتایا کہ پریزنٹ، فیوچر، پاسٹ سب ایک ہی اس میں آتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اچھا پہلے ہماری تقدیر میں یہ تھا اور اب ہم نے دعا مانگی تو تقدیر چینج ہو گئی، اور وہ بھی اللہ کو پہلے سے پتہ. یعنی ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ جو کچھ بھی ہم لوگ کرتے ہیں زندگی میں، nothing is a surprise for Allah because he already knows what we are going to do, what du'as we are going to make, what efforts we are going to put in, so everything is already written. بالکل. چاہے ہماری دعاؤں کے اب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ بات کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں تو ان کی سوچ مثبت ہوتی ہے، وہ بات آپ کی توجہ سے سنتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک بڑی خیر آپ کو نظر آتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے سیدھی بات بھی کریں تو وہ اس کو منفی رنگ دیں گے، اس کے اندر ضرور بدگمانی کریں گے اور ضرور ایک الٹا راستہ اختیار کریں گے. چوائس کس کی ہے؟ چوائس بندے کی اپنی ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے. وہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہے، وہ بندوں کے بارے میں بدگمان ہے، وہ ہر چیز پہ کوڑ رہا ہے، یہ کیوں ہو گیا ہے، وہ کیوں ہو گیا ہے، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، وائی می. بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی. یہ جو حدیث تھی نا خاص طور پر مسند احمد کی جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، کہ انسان اس وقت کہتا ہے کہ یعنی کہ جب کوئی چیز اسے پہنچتی ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ مجھے پہنچنی تھی، کسی اور تک نہیں جانی تھی، مجھے ہی ملنی تھی، تو اس کے اندر ایک قرار ہوتا ہے. اور جو نہیں پہنچی تو اس وقت بھی اس کے اندر قرار ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں تھی کسی اور کے لیے، تو اس کو پہنچ گئی. مثلا کسی نے آپ کے لیے کوئی پارسل بھیجا، وہ راستے میں کسی اور نے لے لیا، اب اس وقت آپ کا حال کیا ہوگا؟ کیوں ٹھیک ہے، آپ معلوم کریں وجہ کہ کہاں غلطی ہوئی تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. لیکن کیا چیز آپ کے دل کو قرار دے سکتی ہے؟ یہ مجھ تک آنی نہیں تھی، میرے حصے کی نہیں تھی، اس پہ اسی کی مہر تھی کہ اللہ نے ایسا ہی چاہا، تو انسان فوراً ایکسپٹ کر لیتا ہے. تو فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک اس کا یہ ایمان نہ ہو. اور یہی دراصل تقدیر ہے کہ کون سی چیز کہاں جانی چاہیے. اور یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ چلے. کل بھی ہم نے بات کی تھی نا، اگر ہماری مرضیاں چلنے لگے تو ہم تو ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں. تو اس نے کچھ چیزوں میں تو ہمیں چوائس دی ہے اور کچھ چیزوں میں نہیں دی. ہر چیز میں نہیں چوائس دی اس نے. اور ہمارا امتحان کس میں ہے؟ جس میں ہماری چوائس ہے، جس میں ہمارا اختیار ہے، اس میں نہیں ہے جو ہمارے بس سے باہر ہے. اسی کو کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ابن الدلمی کہتے ہیں میں ابی ابن کعب کے پاس حاضر ہوا، ان سے کہا کہ میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. شیطان وسوسے ڈالتا رہتا آف اینڈ آن، ایسا ہو جاتا ہے. آپ اس بارے میں مجھے کچھ بتائیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان مشتبہات کو نکال دیں. ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اللہ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، اور وہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا. اور اگر وہ ان پہ رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہے. اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ گے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. یہ جملہ بہت ہی زبردست ہے کہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی کسی نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا لیکن وہ تقدیر کو نہیں مانتا تو اس کو رائی کے دانے برابر بھی اس کا اجر نہیں ملے گا. یعنی یہ ماننا ضروری ہے کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ بالکل عدل پر، حکمت پر، اس کی مشیت پر مبنی ہے. اور جب تک یہ نہ جان لو کہ تمہیں جو کچھ پہنچا ہے
وہ تم سے خطا ہونے والا نہ تھا، اور جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہ تھا، اور اگر اس اعتقاد کے بغیر تم مر گئے تو تم جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے نا تقدیر۔ ابن الدیلمی کہتے ہیں پھر میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا، پھر میں حذیفہ بن یمان کے پاس آیا، انہوں نے بھی یہی کہا، پھر میں زید بن ثابت کے پاس گیا، انہوں نے بھی مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مثال بیان کی۔ یعنی سب نے ایک ہی بات کی، سب صحابہ کا ایمان تقدیر پر ایک ہی طرح کا تھا، کیا کہ جو تمہیں ملنے والا ہے وہ کسی اور کو نہیں جائے گا، اور جو کسی اور کے حصے کا تھا وہ تمہیں نہیں ملنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کا ارادہ، اللہ کا فیصلہ تمہارے ارادے، تمہاری چاہت اور تمہارے فیصلوں پر حاوی ہے، اور صرف تمہارے ارادوں سے نہیں ہوتا جب تک اللہ کا ارادہ ساتھ شامل نہ ہو۔ صحابہ کا اپنی اولاد کو مرتے وقت نصیحت کرنا، ہم سب کو بھی اپنی اولاد کو کرنی چاہیے۔ ولید بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد عبادہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اس وقت بیمار تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ ان کا مرض الوفات ہے، فوت ہو جائیں گے۔ میں نے ان سے عرض کیا، ابا جان مجھے پوری کوشش کر کے کوئی وصیت کر دیجئے۔ انہوں نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھا دو، پھر کہا بیٹا تم اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے اور اللہ کی ذات کے متعلق جو علم ہے اس کی حقیقت نہیں جان سکتے جب تک تم اس بات پر ایمان نہ لاؤ کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، نہ اللہ کی معرفت ہو سکتی ہے اور نہ ہی ایمان کا لطف اٹھا سکتے ہو جب تک تقدیر کو نہ مانو۔ میں نے عرض کیا ابا جان مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تقدیر کا کون سا فیصلہ میرے حق میں اچھا ہے اور کون سا برا؟ انہوں نے کہا تم اس بات کا یقین رکھو کہ جو چیز تم سے چوک گئی وہ تمہیں پیش نہیں آ سکتی تھی، اور جو پیش آ گئی وہ چوک نہیں سکتی تھی، یعنی کہ ادھر ادھر نہیں جا سکتی تھی۔ بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھو، چنانچہ اس نے قیامت تک ہونے والے واقعات کو لکھ دیا۔ بیٹا اگر تم مرتے وقت اس عقیدے پر نہ ہوئے تو تم جہنم میں داخل ہوگے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ تو کیا یہ کہنا کہ کسی نے ہمارا حق مارا ہے عقیدہ تقدیر کی منافی ہے؟ نہیں، وہ تو اس کے پارٹ پہ جائے گا نا، حق تو مارا ہے اس نے، لیکن یہ چیز ہمیں نہیں ملنے والی تھی اسی لیے اس نے حق مار دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس نے جو حق مارا وہ اس کی جسٹیفیکیشن یہ نہیں کہ اللہ نے چاہا تھا کہ میں حق مار دوں، نہیں، وہ اس کی چوائس پر ہے کہ اس نے کیوں ایسا کیا۔ لیکن اگر وہ حق نہ بھی مارتا تو بھی وہ چیز کہیں گر سکتی تھی، ٹوٹ سکتی تھی، ہمیں پھر بھی نہیں ملنی تھی۔ ٹھیک ہے نا، انسان کی دنیا کی بے چینیاں، بے قراریاں، کنفیوژنز دور ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس پر ایمان نہ ہو۔ دیکھیے اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہمیں وہ حکمت سمجھ آئے؟ ضروری ہے؟ نہیں ضروری، قطعاً ضروری نہیں۔ وہ چاہے تو ہمیں سمجھا دے، چاہے تو نہ سمجھائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اسے ایکسپٹ کرنے والے ہیں۔ ایک تو پریشانیاں ختم ہوں گی، دوسرا یہ کہ ایفرٹس بڑی تیز ہو جائیں گی، کیونکہ ہر ایک سے کوشش دیکھی جا رہی کہ میں امتحان میں ہوں، تھوڑے سے دن ہے، مجھے کچھ کر لینا چاہیے اور اچھے سے اچھے کام کر لینے چاہیے۔ حالات کا رونا نہیں روتے رہنا، یہ جو ہر وقت ہم حالات کو یا بہانہ بنا لیتے ہیں یا حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، اور جو کرنا ہوتا ہے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے۔ تو جب ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر اس حساب میں کامیاب کہاں سے ہوں گے؟ ہرڈلز نہ ہو تو امتحان ہی کوئی نہیں۔ لیکن اگر آپ کا راستہ سیدھا صاف ہے اور ہر چیز آپ سے تعاون کر رہی، اگرچہ جتنی چیزیں آپ سے تعاون کر رہی ہیں صرف ایک قدم اٹھا کے وہاں تک جانے میں، وہ بھی بے شمار ہیں جن کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر زمین کے اندر کا لاوا باہر نکلنے لگ جائے اور زمین ہر وقت ہلنے لگ جائے اور سورج تھوڑا سا نزدیک آ جائے تو پھر ہم دیکھیں کہ کیا کرنے کے قابل ہیں۔ لیکن ان نعمتوں کا تو کوئی شکر ہے ہی نہیں، سارا وقت جو چھوٹی چھوٹی ہرڈلز ہیں نا بس انہی پہ الجھ رہے ہیں کہ وہ ہرڈلز کیوں آ گئی ہیں۔ ضروری نہیں کہ اس دنیا میں انسان کو کوئی چیز ملے تو وہ اس وجہ سے مل رہی ہو کہ وہ بہت ہی کوئی، ہم تو عام طور پہ کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے اور اللہ اس سے بڑا راضی اس لیے سب کچھ ملا ہوا ہے۔ پھر تو ہر حرام کام کر کے لوگ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ سبھی خوش قسمت ہو گئے، اور کسی کا اگر کوئی نقصان ہو گیا تو یہ ہمیں بدگمانی کرنے کا کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اس لیے اس سے فلاں چیز چھن گئی۔ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
استاذہ کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تم میں سے ہر ایک کی جنت اور دوزخ میں جگہ مقرر کر دی گئی ہے، لکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا پھر ہم اس پر بھروسہ کر کے کیوں نہ بیٹھ جائیں؟ آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو، ہر شخص سے وہی عمل صادر ہوں گے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر وہ عمل لکھ دیے گئے تو پھر انسان کے عمل کی ویلیو کیا ہے جو وہ اپنی ایفرٹ سے کچھ کرتا ہے؟ کیا اس کو چوائس نہیں دی گئی کہ وہ بٹن نیچے کا دبائے اوپر کا؟ یہ ہے یا نہیں؟ تو لیکن وہ تو پہلے سے لکھ دیا گیا نا۔ لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کل سے یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو پتا ہے، علم اللہ سابق، اللہ کو پتا ہے کہ اس شخص کو یہ مال و دولت ملے گا تو یہ اس سے یہ کام کرے گا، لہٰذا اس نتیجے پہ پہنچے گا۔ یعنی یہ آپ دیکھیے، سب سے پہلے کیا اللہ نے انسان کو اختیار کوئی دیا یا نہیں دیا، یا مجبور کیا اور اس کو زور زبردستی اس گلی میں ہانک دیا کہ نہیں تم ادھر ہی چلو جس کا اینڈ جہنم میں؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سب پتا ہے کہ کس نے کہاں پہنچنا ہے، تم کام کرتے چلے جاؤ، جو جس طرف جانا ہوگا اس کا رستے آسان ہوتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم کدھر جانا چاہتے ہیں، پھر وہاں بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو پیدا کر کے وہیں ضرور پھینکنا ہے۔ اور اگر یہ خیال آئے بھی، فار ایگزامپل، تو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو بھی جہنم میں پھینک دے تو یہ بھی اس کا ظلم نہیں، وہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کیوں کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس کی اپنی تخلیق ہے۔ مثلا اگر یہ میرا پین ہے یا یہ ڈھکن، تو میں چاہوں تو اس کو آرام سے رکھوں، میں چاہوں تو اس کو پھینک دوں، میں چاہوں تو اس کو توڑ دوں۔ آپ مجھ سے تو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگ پوچھے جائیں گے کہ انہوں نے جو وسائل پائے تھے ان کا کیا استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونے لگے تو خاموش رہنا، جب ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا، جب تقدیر کے مسئلے کا ذکر ہونے لگے تو خاموش رہنا۔ اس کا کیا مطلب اس حدیث کا؟ السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ مجھے یہ سمجھ آیا کہ صحابہ کے معاملات میں بحث نہ کی جائے، یعنی ان کے اوپر اپنی رائے زنی نہ کی جائے، کسی کا درجہ بڑھا کسی کا درجہ گھٹایا نہ جائے، اور اس کے علاوہ ان کے جو آپس میں اختلافات ہوئے، جی بالکل، اس پر بھی کسی کو انگلی اٹھانے کا حق نہیں، یعنی انہی کی وجہ سے ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ اسی طرح ستاروں کے حوالے سے کہ فلاں کا ستارہ یہ کہہ رہا ہے اور فلاں کی وجہ سے خوش قسمتی، یعنی یا بارش ستارے کی وجہ سے ہوئی، بالکل خوش قسمتی بد قسمتی کا اس سے نہ، اور اسی طرح تقدیر کے معاملات میں بحث نہ کی جائے کہ بہت سے معاملات ایسے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے ہمارے، کیونکہ یہ اللہ کا راز ہے، یہ اللہ کا راز ہے، تو بحث نہیں کر سکتے، جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی لینا ہے، اور ہمیں کہنا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ ہم نے ابھی کہہ دیا نا، اچھی بری تقدیر، اگر اچھی چیز مل گئی، اچھا انجام تو بھی، اور اگر برا ہے تو بھی ایمان لائے۔ ابھی ہمارے پاس چوائس ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے آگے رو سکتے ہیں، ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔ کیا اس کا وعدہ نہیں کہ میں دعائیں سنوں گا؟ اجیب دعوت الداعی، اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہ اگر تو نے ہمیں بدبختوں میں لکھا ہے تو تو ہمیں نیک وقتوں میں لکھ دے، یعنی تو نے اگر ہمیں جہنم کے لیے پیدا کیا تو ہمیں جنت کی طرف لے جا۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا دعا، یہ مانگ سکتے ہیں نا۔ تو اصل کوشش کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اس نیت درست کرنے کی، عمل درست کرنے کی، اور خوب خوب دعائیں کرنے کی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوڑ لگانی چاہیے، باقی سب چیزیں پیچھے۔ تقدیر کا ذکر آتے ہی انبیاء کا خاموش ہو جانا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم اور موسیٰ نے مباحثہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں، مگر آپ نے ہمیں ناکام کر دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ آدم علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا موسیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے چنا اور آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی، کیا آپ مجھے ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ آخر کار آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آئے۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا، یعنی پھر موسیٰ علیہ السلام نے آگے خاموشی اختیار کر لی، کچھ نہیں کہا۔
یعنی کہ آدم علیہ السلام کا کہنا کیا تھا کہ مجھے بلیم نہ کرو، جیسے انہوں نے بات کی نا کہ ہر وقت ہم دوسروں کو بلیم ہی کرتے رہتے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ جب آدم کو یہ چوائس دی جائے گی تو آدم اس کو اس طرح استعمال کریں گے. اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا. کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو مجبور کیا تھا کہ تم جا کے اس درخت کا پھل کھانا؟ ایسا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کو یہ پتا تھا. اب آدم علیہ السلام جس طرح بھی اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آگے سے خاموش ہیں. پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فیصلوں میں انسان کی بھلائی ہے. یہ بس پکی گرہ باندھ لیں کہ یا اللہ تیرا جو فیصلہ ہے نا اسی میں خیر ہے، اس میں ضرور خیر ہے. اس سے آپ کو ٹھنڈک نصیب ہوگی اور پھر آپ اس طرف کو چل پڑیں گے، اس اچھے کام کی طرف، یعنی اس میں سے خیر ڈھونڈنے لگیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر تھا. اگر وہ زندہ رہتا تو والدین کو سرکشی اور کفر پہ مجبور کرتا. یعنی اللہ کو پتا تھا اس نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے، تو اس لیے وہ بچپن میں ہی لے لیا گیا. اب اگر کسی کے بچے ہوتے ہی نہیں تو اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ یہ شخص بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں، اس کو نہ ہی دی جائے یہ ذمہ داری، ورنہ یہ اس کے لیے وبال بن جائیں گے. اور اللہ کو یہ بھی پتا کہ اس بندے کو اگر میں نے سارے ہی بچے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ دے دیے تو یہ بندہ آپے سے باہر ہو جائے گا. اس لیے اس کی بھلائی ہے اس میں کہ اس کو اس میں مشکل دے دی جائے. اللہ کو پتا تھا کہ اس بندے کو اتنا مال دے دیا گیا تو یہ فتنہ فساد میں پڑ جائے گا اور اپنی جنت کھو بیٹھے گا، تو اللہ نے اس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھا. اللہ کو پتا تھا کہ اس بندے کو اگر میں نے کم دیا تو یہ کچھ نہیں کر سکے گا، تو اللہ نے اس کے لیے رزق زیادہ کر دیا. ہم تو ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں نا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حقیقت اللہ ہی کو پتا ہے. تقدیر اللہ کا علم ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بچہ فوت ہو گیا تو میں نے کہا اس کے لیے خوشخبری ہو، وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی ہو کہ اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا اور کچھ کو اس کے لیے پیدا کیا. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کیا بنے گا، اور اس کے مطابق وہ اس سے پہلے بھی فیصلہ کر سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ کوئی چیز تقدیر سے سبقت نہیں کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے سکتی تو وہ نظر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانو کیونکہ اس سے کوئی تقدیر نہیں ٹل سکتی، البتہ اس کے ذریعے بخیل سے مال نکلوا دیا جاتا ہے. ایک نظر ہے دیکھنے والی، نظر لگانا، وہ بات ہو رہی تھی پہلے. اب ہے نظر ماننا، یوفون بالنذر. لیکن دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ دعا سے تقدیر بدل جاتی مگر نظر سے نہیں بدلتی. تو نظریں ماننے کی بجائے، منتیں ماننے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں شروع کر دینی چاہیے. نظر نیاز، یس، وہ تقدیر سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی کہ اس سے تقدیر نہیں بدلتی. ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے. ہاں صدقہ دو تو صدقہ بلاؤں کو ٹال سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ شرط لگاؤ اللہ تعالیٰ آپ یہ کام کریں گے تو پھر میں یہ دوں گا صدقے میں، بہتر ہے پہلے ہی دے دو. طاؤس کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ سے ملاقات کی. وہ کہتے ہیں ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، اور یہ حقیقت ہر چیز میں ایک پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر اسی طرح سب کا رزق مقرر ہے. آپ نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مرتے دم تک بندہ کے نصیب میں جو رزق ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا. اس لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو، حلال روزی حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو. یعنی جو تمہیں ملنا ہے وہ مل کے رہے گا لیکن طریقے درست کرو اپنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق بندے کو اس طرح پا لیتا ہے جیسے موت اسے پا لیتی. جیسے موت پہنچ جاتی ہے نا، بندہ کہیں بھی ہو تو رزق بھی اس کا پہنچ جاتا ہے. پھر فرمایا بیماری بھی تقدیر سے ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جس طرح رزق تقسیم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے. قارون کو بھی ملی تھی، فرعون کو بھی ملی، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. ایمان اس کو دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. اور یہ اسی میں آتا ہے نا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. تو ایمان ایک تو ہے نا کہ زبانی ہم کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور ایک یہ کہ پھر ایمان کی حقیقت کو پہنچنا.
ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم و فراست اور بے بسی بھی. اب آپ کہیں گے اچھا اس کا مطلب کچھ لوگ بے وقوف ہیں تو ان کی تقدیر میں بے وقوف رہیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بہت عقل مند اور ذہین ہوتے ہیں اور ہر کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر چلتے چلتے آپ سے کوئی ایک ایسی غلطی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں میری مت ماری گئی. یہ کیوں ہوا؟ مت کیوں ماری گئی اس وقت؟ تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم عقل کل نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تاکہ ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ چلے اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں. اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہی نہ ہو، اگر کسی سے کوئی غلطی ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا بن جائے؟ وہ خدا بن جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی اللہ کی پلاننگ میں ہے یہ بھی کہ انسانوں سے عقل مندی کے کام بھی ہوں گے اور کچھ ایسے کام بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بے بسی. آپ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے کہ اس دفعہ تو میں اس کام میں اتنا بے بس ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. 2 جملے لکھنے میرے لیے محال ہو گئے. ہوتا ہے نا؟ وہی ہم ہوتے ہیں، وہی ہمارا قلم ہوتا ہے اور ہم صفحوں پہ صفحے لکھ سکتے ہیں، اور وہی ہم ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی لکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بے بسی کیا چیز ہے؟ یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ اللہ کی طاقت کہ تم خدا نہیں ہو، کوئی اور ہے. اس نے جتنا چاہا تمہیں صلاحیت دی، کام کی سہولت دی، اور جب چاہا لے لی. جتنی چاہی زندگی دی، جتنی چاہی نہیں دی. جتنا چاہا رزق دیا. یہ ایسا اس نے کیوں کیا کہ کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا سمجھ آیا آپ کو؟ کیوں ایسا ہے؟ ہاں؟ کسی کو ایک چیز میں زیادہ دے دیا، کسی کو دوسری چیز میں زیادہ دے دیا. اور لِيَتَّخِذَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. دنیا کا انتظام ہی ایسے چلتا ہے. شکر گزاری بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا ڈسپلن ہے. تقدیر دیکھیے، یہ جو کی ورڈز میں نے آپ کو بتایا نا، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا راز ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی پلاننگ ہے. یہ اگر یاد رہے نا تو جب تقدیر کے اوپر کوئی آپ کے ذہن میں کنفیوژن آنے لگے، فوراً سوچ لیں کہ یہ اللہ کا راز ہے، اللہ کیوں بتائے. اللہ کی باتیں اللہ ہی جانے، اس کے راز وہی جانے. اگر انسان کی ہر کوشش کامیاب ہو جائے تو کیا وہ خالق کو پہچان سکتا ہے؟ نہیں. وہ کیا سمجھے گا کہ میں ہی خالق ہوں، پھر میں خود ہی اپنے لیے ہر چیز بنا رہا ہوں. وہ ایک دفعہ آیا تھا نا کہ کچھ مسلم جرنلسٹ جو تھے وہ خروشیف کے پاس گئے، جو روس کا پہلا صدر تھا. تو وہ ان کو لے کے تو جہاز پہ اوپر گیا. جب جہاز چل رہا تھا تو اس نے مذاق اڑایا مسلمانوں کا. کہنے لگا کہ ہم کافی اوپر آ چکے ہیں لیکن یہاں کہیں آپ کا خدا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ تم سب کہتے ہو آسمان پر ہے، اوپر ہے. تو اس میں سے ایک صحافی بولا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، آپ جہاز کا دروازہ کھول کے باہر قدم رکھیے تو آپ کو خدا مل جائے گا. ہم سمجھتے کہ سارے اسباب ہمارے، ہم نے بنایا ہے کہ یہ جہاز اڑ رہے ہیں. یہ اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں. اب آپ جہاز کا دروازہ کھول کے باہر قدم رکھیں، پھر آپ اپنے اسباب فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پھر آپ لائیں کوئی سبب کہ آپ ہوا میں خود بھی تیر کے دکھائیں. تو یہ کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ ہی عقل کل ہیں اور سارا کچھ آپ نے ہی بنایا اور سب آپ کے حکم سے چل رہا ہے، تو اس پہ بھی اپنا حکم چلائیں، اس باہر کی ہوا پہ بھی. پھر دنیا کا ملنا بھی مقدر سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بڑی فکر دنیا ہی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا. یعنی جس کا بڑا غم دنیا ہو، اللہ اس کے کام بکھیر دے گا، کچھ پورا نہیں ہوگا اس کا. اور اس کی مفلسی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھ دے گا، یعنی ہر وقت اس کے سامنے رہے گی. مفلسی کیا ہوتی؟ پاورٹی. اور دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی قسمت میں ہے. اور جس کی نیت اصل آخرت کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سب کام درست کر دے گا اور اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دے گا اور دنیا جھک کر اس کے پاس آئے گی. پھر اولاد کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک جس جان کے متعلق اللہ نے پیدا ہونا لکھ دیا ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مادے سے بچہ پیدا ہونا ہو تو اگر اس کو چٹان پر بھی بہا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچہ پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے جس نفس کو پیدا کرنا ہے اسے ضرور پیدا کرے گا. پھر موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے.
عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین پر ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی، کوئی کام پڑ جاتا ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں اس کی موت اسے آ لیتی. جب اپنے انتہا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرتا ہے اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی اے مالک یہ تیری امانت حاضر ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا، سنیگال میں ایک دفعہ ایک ماں نے خواب دیکھا کہ اس کا بیٹا سفر پہ جا رہا تھا صبح، تو اس نے خواب دیکھا کہ جہاز کریش ہو گیا ہے وہ جس پہ اس نے جانا ہے. تو اس نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا تم نہیں جاؤ، میں نے خواب دیکھا ہے تو تمہارا سفر کرنا ٹھیک نہیں. تو اس نے کہا یہ میری ماں پرانے خیالات کی ہے اور مجھے کام کرنے سے روک رہی ہے. تو جب بیٹا نہیں مانا، لیکن ماں کا بھی دل کو قرار نہیں آ رہا تھا، جب بیٹا سو گیا تو اس نے اس کا جو الارم تھا وہ 2 گھنٹے آگے کر دیا کہ وہ نہ اٹھ سکے. اب ہوا یہ کہ جیسے اس نے خواب دیکھا تھا اسی طرح وہ جہاز پھٹ گیا. تو وہ بھاگی بھاگی بیٹے کے کمرے میں گئی تاکہ اسے اٹھائے اور بتائے کہ دیکھو جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ سچا ہے. اور جب جا کے اس نے بیٹے کو اٹھایا تو بیٹا اٹھا ہی نہیں، بیٹا بستر پہ فوت ہو چکا تھا. تو بات یہ ہے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا، جہاں آنی وہی آنی. اچھا یہ چیز انسان کو اتنا پرسکون کر دیتی ہے کہ آپ کے دل سے وہ جو ایک خوف ہوتا ہے نا ہر وقت کہ میں اگر گاڑی پہ بیٹھا تو مر جاؤں گا، میں جہاز پہ بیٹھا تو مر جاؤں گا، میں لفٹ میں چڑھا تو مر جاؤں گا، گرمی آئی تو مر جاؤں گا، ہر وقت ایک موت کا خوف. کچھ لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے نا، ایک ڈر لگتا ہے کچھ لوگوں کو کہ ہے یہ نہ ہو جائے، کیا پتا چھاتی نہ گر پڑے، کیا پتا زمین نہ ہل پڑے، کیا پتا زلزلہ نہ آ جائے، کیا پتا طوفان نہ آ جائے، پتا نہیں کوئی وہاں سے اوپر سے گزرتی چیز. یعنی ہر وقت وہ یہی سوچتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی تو یہ سوچ بیماری بن جاتی. ہمارے جو بیماریاں ہیں چاہے وہ سائیکولوجیکل ہوں اور ان کی وجہ سے پھر بعض دفعہ جسمانی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ان سب کا علاج جو ہے ہمارے صحیح معنوں میں ایمان بالغیب اگر ہم پر یقین رکھتے ہوں تو بہت ساری بیماریاں ہمیں نہیں ہو سکتی. بالکل، یہ جو جتنے بھی فوبیاز ہیں نا یہ سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر تقدیر پر ایمان ہو کہ مجھے کچھ نہیں ہونا، میں نے گرنا نہیں یہاں سے جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی میرا کچھ نقصان نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر کوئی چیز میری قسمت میں نہیں لکھی تو کوئی دے بھی نہیں سکتا مجھے. اگر دے سکتے ہوتے تو ماں باپ بچوں کو دنیا کی ہر رحمت نہ دے دیتے، سب کچھ اکٹھا کر کے ان کو دے دیتے، لیکن نہیں دے سکتے نا کیونکہ ان کے بس میں نہیں ہے. تو اس لیے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. یہ چیز انسان کو اتنا پرسکون کر دیتی ہے، اتنی جرت اور بہادری انسان کے اندر ڈال دیتی ہے کہ اس کے بعد پھر اس کو سارے ہر طرح کے خوف نکل جاتے ہیں. اور پھر اصل بات ہے کہ فوکس اس کا آخرت پہ ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا پہ ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں قرآن مجید کی شکل میں جو ہدایت ہے ہمارے پاس وہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہر بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی دیتا ہے. مثلاً اگر کوئی بہت مشکل وقت آ گیا، ایسا سخت گرمی ہے فار ایگزامپل، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر ہے. سخت گرمی میں بھی آپ اپنے جسم پہ ہاتھ لگائیں تو پسینے کی وجہ سے ٹھنڈا معلوم ہوگا آپ کو. پھر آپ دیکھیے کہ پسینے کے ساتھ کتنے ٹاکسنز آپ کے نکلتے ہیں جو اس کے علاوہ نکل ہی نہیں سکتے. اسکن کے راستے کتنی صفائی ہو رہی ہوتی ہے آپ کی. پھر اور بھی بہت سارے فائدے ہیں جو اسی وقت ہو رہے ہوتے ہیں مگر ہم ان کو سوچ ہی نہیں سکتے. ہم چونکہ مانتے نہیں نا اللہ کے فیصلوں کو. تقدیر کیا ہے اصل میں؟ اللہ کے فیصلے مان لینا کہ کوشش کے باوجود ایک چیز نہیں ہوئی تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں نے مان لیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، پرسکون کر دیتا ہے، اور اس سکون کے ساتھ انسان مزید پروڈکٹیو کام کر سکتا ہے. اس پہ فوکس کرتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا، اور وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگ جاتا ہے جھگڑنے کی بجائے. پھر اسی طرح پرندوں کا اڑنا بھی تقدیر سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے. اب یہ جو پرندوں کی مائگریشن ہوتی ہے، ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں، یہ کس نے پلان کیا ان کے لیے؟ کس نے ان کو رستہ بتایا کہ کدھر جانا ہے، گرمیاں کہاں گزارنی ہے، سردیاں کہاں گزارنی. پھر تقدیر پر ایمان نہ لانے پر شدید وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل. کوئی فرض قبول نہیں، کوئی نفل قبول نہیں. نمبر 1 نافرمان، نمبر 2 احسان جتانے والا، نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے، اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں. اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، مر جائیں تو جنازے پہ نہ جاؤ. یعنی تقدیر کو جھٹلانے والا مسلمان ہی نہیں. بات سیدھی سی ہے یہ. ریفرنس سنن ابن ماجہ 92. تقدیر کے منکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزاری. عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم. پھر اس سے فرمایا کہ لکھ. اس نے کہا، میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر چیز کی تقدیر لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اے میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو اس اعتقاد یقین کے بغیر مر گیا تو وہ مجھ سے نہیں. پھر اسی طرح صحابہ کی بھی ایسے لوگوں سے بیزاری تھی جو تقدیر کے منکر تھے. ایک اور روایت ہے، یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کی یعنی انکار کیا، وہ بصرے کا معبد جہنی تھا. پس میں اور حمید ہمیری حج یا عمرے کے ارادے سے چلے تو ہم نے کہا، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ہماری ملاقات ہو جائے جس سے ہم ان لوگوں کے بارے میں پوچھ سکیں جو تقدیر میں کلام کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا فتنہ اٹھائے ہوئے، تو ہم ان سے کچھ علم حاصل کریں. بس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عمر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے، تو میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں اپنے درمیان میں کر لیا، یعنی دونوں آگ سے پاس آ گئے. میں نے سوچا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے دے گا، چنانچہ میں نے کہا، ابو عبد الرحمن، ہماری طرف کچھ ایسے لوگ نمودار ہوئے ہیں جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، علم کی باریکیاں بھی نکالتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کچھ نہیں اور معاملات ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ابن عمر نے فرمایا، جب تم ان سے ملو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، یعنی ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ قرآن پڑھتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا معاملہ اس وقت تک اسلام کے موافق اور قریب رہے گا جب تک یہ لوگ بچوں اور تقدیر کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے. تقدیر کی تو سمجھ آ گئی ہے، بچوں کی بات کیا ہے یہ بتائیے. یعنی اس امت کا معاملہ اس وقت تک اسلام کے موافق رہے گا، قریب رہے گا. لا يزال امر هذه الامه مواتيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. دیکھیے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک ساری زندگی کا مرکز اور سینٹر اور گفتگو اور بات صرف بچوں کی، ان ساری زندگی کا مقصد و محور بچے، بس اس سے بیونڈ کچھ بھی نہیں. تو اولاد فتنہ ہے نا، اور ساری خیر صرف انہی کے لیے چاہنا اور باقیوں کو اس خیر میں شریک نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 قسم کے افراد حوض پر نہ آ سکیں گے، ایک قدریہ اور دوسرے مرجئہ. پھر دوزخی لوگوں کی علامت فرمایا، یہ آیت میری امت کے آخری زمانے کے اللہ عز و جل کی تقدیر کو جھٹلانے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کون سی؟ انا کل شیء خلقناہ بقدر. تو اس سے پہلے آتا ہے ذوقوا مس سقر، کہ دوزخ میں آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا. یعنی جو لوگ اس کو جھٹلائیں گے، ظاہر ایمان ہی نہیں رہے گا تو باقی نماز روزے تو سب ضائع ہو گئے. ولید بن عبادہ کہتے ہیں، میرے والد نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تم تقدیر پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کر دے گا. پھر اسی طرح جنت سے محرومی، جنت میں والدین کا نافرمان، جادو پہ ایمان رکھنے والا، عادی شراب خور اور تقدیر کو جھٹلانے والا داخل نہ ہوگا. نافع کہتے ہیں کہ اہل شام میں سے ایک شخص ابن عمر کا دوست تھا، ایک سیرین جو ان سے خط و کتابت کرتا تھا، یعنی خط لکھتا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر نے اسے خط لکھا اور کہا، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم تقدیر کے بارے اپنی زبان کھولتے ہو، آئندہ مجھے خط مت لکھنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تقدیر کی تکذیب کریں گے، تقدیر کو جھٹلا دیں گے. اب چند باتیں کرنے کے کام. نمبر 1، جو مل جائے اس پہ اترانا نہیں، جو چھن جائے اس پہ دکھی نہیں رہنا ہر وقت. یہ تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ کرنے کے کام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها
ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. الحدید 22-23. کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفسوں کو پہنچتی ہے وہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان کام ہے. یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو. ٹھیک ہے. دوسری بات، تقدیر کے فیصلوں پر اللہ کو الزام نہیں دینا کہ اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا. یاد رہے گی یہ باتیں، یہ اپنے دل پر لکھ لیں، کیونکہ یہ اس تقدیر پر ایمان کا حصہ ہے. کچھ بھی زندگی میں ہو جائے اللہ کو الزام نہیں دینا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. تقدیر کے فیصلوں پر اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں دینا. عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا. اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں اس سے آسان عمل چاہتا ہوں، یہ تو بڑے مشکل کام ہے. آپ نے فرمایا، عفو درگزر کرنا، صبر کرنا. اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان عمل کا ہے. آپ نے فرمایا، لا تتہم اللہ تبارک و تعالی فی شیء قضى لک بہ. اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام نہ دینا. ٹھیک، یعنی اللہ کے کسی بھی فیصلے کو الزام نہ دینا. ٹھیک ہے. اور یہ مسند احمد کی روایت ہے. نقصان پر دوسروں کو ملامت نہ کرنا. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کسی سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں. بھئی اس چیز کی بھی موت لکھی ہوئی تھی یہاں، اور ایسا سبب بن گیا کہ اس نے ہو گیا. اللہ یہ کہ کوئی جان بوجھ کے کوئی کسی کا نقصان کرتا ہے تو اس سے تو ہر جانا بھرا جائے گا، لیکن اس سے بھی خطا ہو گیا کچھ تو اس پر بلیم نہیں. پھر مومن کا اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا. بندہ مومن کے متعلق اللہ کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر بھی الحمدللہ کہتا ہے اور صبر کرتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون آدمی ہے جو مجھ سے 5 باتیں حاصل کرے اور ان پر عمل کرے، یا کم از کم کسی شخص کو بتا دے جو ان پر عمل کرے. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہیں شمار کرنے لگے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. یعنی اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اور جو کسی اور کو ملا اس پہ راضی ہو جاؤ. اس پہ گلا شکوہ نہ کرو کہ اس کو یہ کیوں مل گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام قبول کیا اسے بقدر کفایت رزق عطا کیا گیا اور اللہ نے اسے اپنے عطا کردہ مال پر قناعت عطا کر دی تو وہی شخص کامیاب ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے، جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے. پھر یہ کہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے اچھے عمل کی فکر کرنی چاہیے. پھر اسی طرح حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ محنت کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے. اور ہر بھلائی میں ایسی چیز کی حرص کرو جو تمہارے لیے نفع مند ہو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو. عاجز مت بنو، یہ مت کہو میری قسمت میں ہو تو ہو جائے گا، نہیں، محنت کرتے رہو. احرص علی ما ینفع. اور اگر تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو یہ نہ کہو کاش میں ایسا ایسا کر لیتا، کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، بلکہ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کی قدر اللہ. پھر دعا کرنا بھی تقدیر میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قضاء کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی. اگر چاہتے ہو کہ لمبی زندگی ملے تو خوب نیکیاں کرو. پھر دعائیں بھی ہیں، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. اے اللہ میں تجھ سے قضاء یعنی فیصلوں کے بعد ان پر رضامندی کا سوال کرتا ہوں. کیونکہ بعض اوقات آپ کے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے، آپ استخارہ بھی کرتے ہیں. مثلا بچی کی شادی ہے، استخارہ کیا، اچھا محسوس ہوا، آپ نے شادی کر دی، اس کے بعد جس سے شادی کی وہ فوت ہو گیا، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ کیا فائدہ استخارہ کرنے کا؟ اگر اللہ نے کسی کو لے لیا، کسی کی زندگی لے لی اور کسی کو اس امتحان میں ڈال دیا،
تو اس میں بھی ضرور کوئی خیر ہوگی، اس میں بھی بھلائی ہوگی. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. اور ایک اور دعا ہے نا، وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک. یہ ہر روز ہم وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ایک دعا ہے، کس کے لیے؟ تقدیر پہ راضی ہونے کے لیے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے کے لیے، اور اللہ سے اچھائی کی دعا کرنے کے لیے. پھر وہ دعا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اے اللہ میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے، میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا رزق ہے، میری آخرت کو درست فرما جس میں میرا لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.